Let me just bring in the parents. They have sort of do like 10-12 minutes of interactive with the parents. Go ahead, sir. Sardar Rashid नाम है मेरा. ये मोहम्मद अली खान थिंकिंग स्किल्स पे जिसने डिस्टिंक्शन लिया है, आई एम हिज फादर. बेसिकली ये साइंस स्टूडेंट रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लिटरेचर वगैरह. ये ए लेवल पे जाके एक नया सब्जेक्ट इसने लिया. आपकी मर्जी से लिया या आपसे पूछ के हमसे लिया? डिस्कस किया आपके क्योंकि आशीर्वाद से लिया? ये ज़्यादा सब्जेक्ट लेना चाहता था ए लेवल में. तो कंप्यूटर साइंस और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ इसने थिंकिंग स्किल लिया. मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि बाकी में तो बहुत अच्छे ग्रेड्स लाता है साइंस सब्जेक्ट्स पे. इसके बारे में मेरा ये ख्याल था कि इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होगा. कि नया सब्जेक्ट था, इस वजह से आपका ख्याल था कि शायद बेहतर ना परफॉर्म कर हाँ, पाए? नया सब्जेक्ट इसलिए कि बेसिकली साइंस स्टूडेंट्स की अप्रोच ये होती है कि वो पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में जो बहुत अच्छे ग्रेड ला रहे हैं उन स्टूडेंट्स, तो वो ये एक नई साइट पे ज़रा कम तवज्जो कम देते. बट इसने बड़ा इंटरेस्ट लिया और उसके बाद भी ज़ाहिर है ये ए लेवल के बाद ही हैज़ गॉन टू यूके टू स्टडी कंप्यूटर साइंसेस. तो आप ये तो वैसे सब्जेक्ट एक ए लेवल में लिया और उसके बाद दैट इज़ द एंड आई थिंक. लेकिन ये कि इस सब्जेक्ट की वजह से इसकी जो बिहेवियर में, रिलेशनशिप में, डीलिंग विद द पीपल एंड colleagues and parents and relatives and all that, it has improved a lot. Wonderful, good to know. जी, go ahead sir. इनपुट दीजिएगा अभी तक जो भी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे बच्चों की ने बात की उसके ऊपर, और एनीथिंग एल्स. गो अहेड. प्राइमरीली यू सी अपने बच्चों के अलावा भी मैं बच्चों को एक चीज़ कम्युनिकेट करना चाहिए. इट्स वेरी गुड दैट दे हैव आई मीन वेरी सक्सेसफुल, और ये लीड कर रहे हैं सबको क्लास में, स्कूल में, व्हेरेवर. जो भी बच्चे कहते हैं कि जी वालिदैन कह रहे थे किताब बंद कर दें या कुछ, वालिदैन बेसिकली आपको एक बैलेंस ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, जो मेरा वालिद मुझसे जो बनाना चाहते थे. सो हम भी अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं. हाउएवर जिस तरीके से आप कहते हैं कि जी ग्लोबल कम्युनिटी बन गई और बहुत अवेयरनेस आ गई, तो मैं देख रहा हूँ कि उस अवेयरनेस के अंदर एक पैसे का रोल है, एक फोकस जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए. तो ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हम कभी आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप ऐसी चीज़ करें. हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप एक बैलेंस और अच्छे इंसान बने. जो कुछ भी आप ईजाद करना चाहते हैं, जो कुछ भी अच्छे काम करना चाहते हैं, वो काम इंसानियत के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, यस दैट्स वेरी गुड. लेकिन हम सबसे पहली चीज़ ये चाहते हैं कि आप खुद एक अच्छा इंसान बने, तवाज़ुन के साथ, जिस पर तमाम यूनिवर्स कायम है. बिल्कुल तवाज़ुन के बगैर, और वो सबसे मुश्किल काम है ही तवाज़ुन. बिल्कुल एक्सट्रीम्स में जाना तो सबसे आसान काम है. It's the sort of center where the tension is the highest. That's a great advice. Go ahead. जी. बेसिकली जो मैंने यहाँ पे एनालाइज किया है कि ये जो सक्सेस होती है बच्चों की, ये एक ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स तीनों शामिल होते हैं. ये तीनों की एक एफर्ट्स होती है. टीचर्स भी, मैं बहुत सारी मीटिंग में टीचर्स को मिला हूँ इससे पहले, टीचर्स की बहुत सारी गाइडेंस होती है, फिर स्टूडेंट्स उसको पिक करते हैं, और इनके अंदर एक परसेप्शन होता है, एक मिशन होता है कि जिसको वो लेके आगे चलते हैं तो ये ग्रेड्स लेते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने सुना कि जी मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जी मेरी डिस्टिंक्शन आ गई. वाकई उनके अंदर ये इतना परसेप्शन बन चुका होता है कि वो इतना उनका लेवल ऊपर जा चुका होता है कि पेरेंट्स और टीचर की वजह से कि वो चाहते हैं कि हम 100% परफेक्ट हो. तो अगर उनका 1 या 2 पॉइंट वो मार्क्स पेपर अच्छा नहीं होता तो वो कहते हैं यार आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ऑन दिस, कि यार ये तो नहीं हो सकेगा. तो जब वो रिजल्ट आते हैं, क्योंकि इन ऑल द वर्ल्ड तो सारे बच्चे इसी तरह के होते हैं, वो सारे इसी तरह पढ़ते हैं, उनके लिए कोई तीसरी ह्यूमन नेचर नहीं आती. एक खास नुक्ते से आगे टैलेंट भी एक ही किस्म का रफली होता है, देखा होता. यस, देखा माहौल भी एक ही किस्म का होता है. पूरी वर्ल्ड में जाएं तो इंसान तो एक ही तरह के है ना. थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज होता है. एक 6th 7th में इनको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन एक इनका मिशन होता है, जिस मिशन को लेके चलते हैं. जिस तरह एक बच्चे ने कहा कि एक फिक्र जो है वो इनको आगे लेके चलती है, उस फिक्र को ये आगे मोटिवेट करके चलते हैं, और पेरेंट्स एंड टीचर उसको सपोर्ट करते हैं. पेरेंट्स अपना टाइम देते हैं और टीचर्स अपना टाइम देते हैं, पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं, इनको गाइडेंस देते हैं, जिसकी वजह से इनकी सक्सेस होती है. वंडरफुल. गो अहेड मैम. जी आप फरमाएं. आई एम द मदर ऑफ सैयद ज़ुहैब असद, द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन ओ लेवल्स. है नहीं ना? नहीं, 28 इयर्स. यस. 28 है. यस. तो घर भर गया आपका एज से. है जी. व्हाट डिड यू डू?
بس یہ ہے کہ میں زہیب کو ایک چیز کہتی تھی, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں, اس طرح تو نہیں کہتی ہوں گی. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کے تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. Wonderful. But اس طرح تو نہیں کہتی ہوں گی, اس کو translate کرتی ہوں گی. اسی سینس میں کہتی تھی. اسی سینس میں. اور دوسرا, جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو میں انہیں اس طرح سے موٹیویٹ کرتی تھی کہ ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. مطلب ان کو کہنے کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ آپ ہارڈ ورک تو کر رہے ہو لیکن اللہ کی ذات پر آپ نے بھروسہ بھی رکھنا ہے. اور زہیب کے اگر آپ نے کچھ انٹرویوز دیکھے ہوں تو ان کی ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ لک کو سیکنڈ نمبر پہ لاتے ہیں اور ہارڈ ورک کو فرسٹ نمبر دیتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا کہ میرے بیٹے نے جس چیز کے لیے کوشش کی ہے انہوں نے اسے پایا ہے. اور انہوں نے جو مطلب کوشش کی ہے, جو ہارڈ ورک کی, انہوں نے کسی ارادے کے تحت کی ہے. زہیب کا جس طرح ایک شوق تھا کہ میں بیگن ہاؤس, آپ نے ارادہ کس طرح ان کو دیا, پختہ کس طرح کیا ارادہ؟ ایک ہوتا ہے کہ ٹیچر سے انسپائر ہوتے ہیں بچے, اپنے پیرنٹس سے ہوتے ہیں, اپنے اسکول سے ایک پیار ہوتا ہے. اور زہیب تو خوش ہوں گی, جو خوشی مجھے تھی کہ میرے بیٹے نے اپنے اسکول کا نام کینیڈا کی یونیورسٹی میں بھی ٹاپ پہ کر دیا. ونڈرفل. جی آپ کا مائک, جی بولیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بچے ٹھیک ہے, دے ڈو دیئر ہارڈ ورک اور سارا کچھ ان کے اوپر کچھ پریشرز بھی ہوتے ہوں گے, لیکن ہم لوگ اگرچہ ہمارے پاس اتنے گولز نہیں ہوتے تھے, انجینئرنگ, ڈاکٹر بننا, یا ہمارے پیرنٹس اس طرح کے 2-3 گولز ہمارے سامنے رکھ دیتے تھے, مگر ہم لوگ ان کو ایک اوپن انوائرمنٹ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ بچے کچھ اچیو کر سکتے ہیں. میں بلیو کرتی ہوں کہ مجھے اپنے بچے کے لیے ڈائریکشنز اوپن کر دینی چاہیے ساری, اس کو گائیڈ کر دینا چاہیے, اور پھر یہ اس کی اپنی ایبلٹی ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے. تو کیا بچہ کنفیوز نہیں ہو جاتا جب آپ کو بہت ساری چوائسز دے دیتی ہیں کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس کو ایک دم سے تو آپ یہ چوائسز نہیں دیتے نا, رائٹ فرام دا بگننگ آپ اس کو ایک اس میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں ایک ڈائریکشن میں, پھر اس کے سامنے مزید ڈائریکشنز کھلتی چلی جاتی ہیں, جیسے جیسے اس کے لیولز بڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر خود ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اسے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اور اگر ایسا ڈیسیژن لے جو آپ کی خواہشات سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو پھر تو اتنا اوپن مائنڈ تو آج کل کے پیرنٹس کا ہونا چاہیے, اور ہے بھی. آئی تھنک کہ وہ اپنے بچے کو کہیں ضروری نہیں ہے کہ 1-2 گولز ہی میں جانے دینا چاہیں, وہ اور بھی کسی فیلڈ میں جانا چاہیں تو وہ جانے دیتے ہیں. ونڈرفل. جی پیرنٹس کا سب سے اچھا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ انفارمل ایجوکیشن. بچوں کو جو لوگ کھلا ان کی ہر بات کو سنتے ہیں, اس کو انالائز کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہ بچوں سے دوستی رکھتے ہیں, اس میں پیرنٹس کو بھی بڑی اچھی گائیڈنس ملتی ہے. جیسے میں ایک اسٹریٹ چلڈرنس کے لیے کام کرتی ہوں ایک ڈراپ ان سینٹر میں, تو مجھے بہت مدد ملتی ہے محمد شجاع سے, کیونکہ میں جب پڑھی تھی اس وقت مجھے اتنی چیزوں کا نہیں پتہ تھا جس طرح ان لوگوں نے پڑھا ہے, اور یہ میری مدد کرتا ہے, اور میں جا کے وہاں پہ اپلائی کرتی ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ سب لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, اور مجھے بہت بچوں سے جو ملتا ہے کہ بھئی وہ اتنی اچھی طرح سے ان کی لرننگ ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ بچوں کی بات کو سنیں اور ہم لوگ بھی بچوں سے ہی دوستی رکھیں اور بچوں کے قریب رہیں. تعلیم کے ساتھ تربیت کا عمل جو ہے بڑا ضروری ہے غیر رسمی طور پہ. جی, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں پر مواد ہے, جہاں تک مواد کا تعلق ہے, وہ تو بچے نے, یو کریٹ این انوائرمنٹ اینڈ دا چائلڈ از بیہائنڈ دا اسٹیئرنگ ویل کہ کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. لیکن جب ہم کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو دیر لاٹس آف ایریاز جو آج کے زمانے میں جو نہیں انٹیپڈ ایریاز ہیں. اب اتنی ٹیکنالوجی بھی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بچہ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے. تو اس سٹیج پر جب وہ انوائرمنٹ, ماحول پیرنٹس دیتے ہیں, پھر وہ پیشن اپنا خود جب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو پھر آٹومیٹیکلی اس میں دے ڈو ایکسیل. اور اسی میں آئی تھنک پیرنٹس کا رول کافی آ جاتا ہے کہ بیکاز ہم یہ سارے دس از لائک دا کریم آف پاکستان, اس کو ہم نے واپس ریٹین بھی کرنا ہے. تو دے شوڈ ہیو دیٹ inherent passion to come back and serve their own country as well. Enabling environment آپ کو دینی ہے. Absolutely. Mike comes up. Sir, one thing I would like to add here, this is in fact a message to the youth of the nation too. ہم سب یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم کسی سے مختلف نہیں ہیں, بیکاز اگر ایک انسٹیٹیوٹ میں ہم پڑھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, وہی ٹیچرز ہیں. صرف بات ہے کہ people with a purpose succeed. ٹھیک ہے, attending a school because I am made to attend a school, attending a school because I need to attend a school, these are two different things. اس کے علاوہ ہم ہمارے ساتھ جو بیٹھا ہوتا ہے ہم اس سے توقع رکھتے ہیں, اس سے ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں, اور خود پر we don't have the belief on ourselves. ٹھیک. تو
we want the change, we bring the change, we are the change. Wonderful. آج کل پاکستان میں ہر وقت ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ملک کے اندر تبدیلی کب آئے گی. جو شعبہ باز قسم کے ہمارے پاس لوگ ہیں جن کی کمی نہیں ہے, وہ آپ کو روزانہ بتاتے ہوں گے کہ بس ہمیں طاقت میں لے آئیے, ہم آپ کو پاکستان کی قسمت بدل کر دے دیں گے 2 دن کے اندر. سالوں گزر جاتے ہیں اور پاکستان کی قسمت نہیں بدلتی بلکہ حالات مزید خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی قسمت بدل ہی نہیں سکتی, یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا. ان دونوں گروپس کے درمیان, ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان یہ جو مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس کے بچے اور بچیاں ہیں, یہ فیملیز جو ہیں جو اپنے بل پے کرتے ہیں, جو بڑی محنت کے ساتھ ان بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں اور اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیتے ہیں ان بچوں کی تربیت پر, یہ پاکستان کی قوم کا اصل اثاثہ ہیں. تبدیلی آئے گی اور یقیناً آئے گی, ان لوگوں کے تھرو ہی آئے گی, لیکن ہو سکتا ہے اس میں چند سال مزید لگ جائیں. پاکستان کی ٹریجیکٹری کے بارے میں, پاکستان کی سمت کے بارے میں کوئی ابہام اگر آپ کے ذہن میں کبھی آئے تو ان بچے اور بچیوں کی باتوں کو سن لیجئے گا. اسکولوں کے اندر, چاہے وہ جھنگ کا کوئی اسکول ہو یا ٹھٹھا کے اندر کوئی اسکول ہو یا تربت کے اندر کوئی اسکول ہو یا اسلام آباد کے پوش علاقوں میں کوئی اسکول ہو, جہاں پر ہائی اچیورز موجود ہیں وہاں پر تبدیلی کے امکانات معدوم کبھی نہیں ہو سکتے. پاکستان کا مستقبل برائٹ ہے ان بچوں اور بچیوں کی وجہ سے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.